قلعہ عثمان کی قسط نمبر 107 تو آپ نے دیکھ ہی لی ہوگی، لیکن ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر لے چلیں گے اناگول قلعے میں اور وہاں سے اپنے خلاصے کا آغاز کریں گے۔ ویسے تو اگر ڈرامے کی حد تک عثمان اور ارطغرل کا موازنہ کیا جائے تو جو شہرت اور مقبولیت ارطغرل نے حاصل کی، عثمان اس کے آس پاس بھی نہیں ہے، اور جو کچھ شہرت عثمان کو ملی ہوئی ہے وہ بھی ارطغرل کی دین ہے۔ لیکن اگر شخصیتوں کا ذکر کیا جائے تو عثمان ارطغرل سے بہت آگے نظر آتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخی طور پر جتنی بھی معلومات عثمان کے بارے میں موجود ہیں، ارطغرل کے بارے میں اس کا 1% بھی نہیں۔ ہم ان چیزوں کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ قلعہ عثمان کے آنے والی قسط میں بھی ارطغرل والے واقعات دہرائے جائیں گے، لیکن تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ یہ تبدیلی کیا ہوگی ہم آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتاتے ہیں۔ تو ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ارطغرل غازی کے سیزن 4 میں، جہاں پر ارطغرل غازی قلعہ قاراجہ حصار فتح کرتے ہیں تو آزمائشوں کا ایک بہت بڑا بوجھ ان پر آن پڑتا ہے۔ سلطان کی موت ہوتی ہے اور الزام ارطغرل پر لگا دیا جاتا ہے۔ امیر سعد الدین قلعہ ارطغرل سے لے کر گون الب کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ ارطغرل کے علم میں لائے بغیر دشمن سے امن یا معاہدہ کرنے کے کاغذات تیار کرتے ہیں۔ پھر جب ارطغرل کے علم میں بات آتی ہے تو وہ اپنے سپاہیوں کو لے کر قلعے میں داخل ہوتے ہیں اور ایک ہی وار سے معاہدے کے کاغذات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اور اب ایسا ہی واقعہ قلعہ عثمان کے آنے والی قسط میں پیش آنے والا ہے۔ گزشتہ قسط میں عثمان اور ترگت ایک بار پھر اناگول قلعے میں آمنے سامنے آئے، اور ان دونوں نے ایک دوسرے پر خوب لفظی گولہ باری بھی کی، لیکن آخر میں عثمان نے ترگت سے قلعہ واپس لینے کا فیصلہ کیا اور حوالگی کے لیے 2 دن کی مہلت دی۔ قسط کے آخر میں ایک بار پھر اناگول کا ذکر آیا۔ آغ تیمور کی شادی کی تقریب بھی اناگول میں رکھی گئی اور سب کو دعوت بھی دی گئی، لیکن آنے والی قسط میں اناگول مزید اہمیت اختیار کر جائے گا اور کافی اہم واقعات پیش آئیں گے۔ پچھلی قسط میں ایک طرف اس مہان سلطانہ نے بائندر اور الچیچیک کی شادی کے اعلانات کیے تو دوسری طرف عام لوگوں اور سرداروں میں سونا تقسیم کر کے اپنی دھاک بٹھانے کی بھی کوشش کی، لیکن عثمان غازی کی انٹری نے اس سارے رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ عثمان غازی کی مرمرجیک قلعے میں غیر متوقع آمد ہوئی، نہ صرف آمد ہوئی بلکہ ساتھ ہی ساتھ الجیجیک کو فرار کروا دیا۔ اس مہان سلطانہ کو منہ توڑ جوابات دیے گئے اور آغ تیمور کی شادی اناگول میں کرنے کا اعلان کر دیا۔ یوں سلطانہ کے سارے منصوبے برباد ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ بائندر اور بینگے خاتون کے منصوبے کا بھی قلع قمع ہو گیا۔ ہمارا اندازہ ہے کہ آنے والی قسط کسی نئے منظر سے شروع ہوگی، کیونکہ اس مہان سلطانہ عثمان غازی کے خلاف کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، مگر سلطانہ جیسی مغرور عورت کو یہ سب برداشت کرنا ناممکن ہوگا۔ اب جب کہ ترگت جیسا شخص بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے تو وہ عثمان کے خلاف مزید سازشیں کرنے کی تیاری کرے گی، اور اس کا ذکر وہ گزشتہ قسط میں بھی کر چکی ہیں کہ ایک دم سے عثمان غازی کا سب کچھ چھین لیا جائے۔ آنے والی قسط میں اسی حوالے سے اقدامات کرتی نظر آئیں گی، اور طریقہ کار وہی ہوگا جو گون الب نے ارطغرل غازی کے خلاف اپنایا تھا، یعنی کہ صلح قائم رکھنے کی غرض سے دشمنوں کی زمینیں ان کو واپس کر دی جائیں۔ ارطغرل غازی میں تو گون الب سوغوت واپس کرنا چاہتا تھا، لیکن اس مہان سلطانہ نے رومی شہزادے یعنی کانتا کوزینوس کو فتح کیے گئے قلعے واپس کرنا چاہے گی، اور یہ سب کچھ عثمان کو سبق سکھانے کی غرض سے ہوگا۔ آنے والی قسط کے پہلے ٹریلر میں سلطانہ اور عثمان غازی کے درمیان اس اہم کشمکش کے منظر کو واضح طور پر دکھایا گیا ہے، اور سلطانہ اسی سلسلے میں اناگول قلعے میں ترگت کے پاس پہنچی ہوئی ہے۔ اگرچہ معاملہ خفیہ طور پر کیا جانا تھا، مگر کنور یا کسی اور ذریعے سے عثمان تک اس کی خبر پہنچے گی، اور یہی وجہ تھی کہ ارطغرل غازی اپنے سپاہیوں سمیت زبردستی قلعے میں گھسے تھے۔ یہاں بھی عثمان غازی کو دروازہ توڑ کر سپاہیوں کو مارتے اور اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال کانتا کوزینوس کی آمد کے بعد صلح کی دستاویزات میز پر رکھی جائیں گی۔ صلح کی شرائط کے طور پر اس مہان سلطانہ عثمان غازی سے فتح کیے گئے قلعے اور زمینیں طلب کریں گی تاکہ وہ صلح باقی رکھنے کے لیے ان قلعوں اور زمینوں کو کانتا کوزینوس کے حوالے کر سکے۔ یوں عثمان غازی کا صبر جواب دے دے گا اور وہ تلوار کی وار سے میز پر پڑے صلح کے کاغذات کے ٹکڑے کر دیں گے اور کہیں گے کہ اگر میری زمینیں یا علاقے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی گئی تو یہ آپ کے لیے جہنم بنا دوں گا۔ یہاں پر ارطغرل غازی کے منظر اور اس منظر کے مابین فرق ہے، اور وہ یہ کہ وہاں پر ارطغرل غازی کا سامنا ایک قلعے دار سے تھا، لیکن یہاں عثمان غازی کا سامنا 2 ریاستوں سے جڑے اہم لوگوں سے ہے۔ اس حساب سے عثمان غازی کا یہ عمل کوئی عام عمل نہیں ہے کہ بس غصے میں آ کر معاہدے پر تلوار مار دی۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ عثمان غازی رومیوں سے ایک ایسی شرائط پر صلح قائم رکھنے کی بجائے جنگ پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ بھی کوئی عام بات نہیں کہ چند عام قبیلوں کے سربراہ کسی ایسی ریاست سے ٹکر لے جو ہر اعتبار یعنی فوجی اور مالی دونوں لحاظ سے برتر ہو،
دوسری طرف سلجوقی بھی کسی طرح عثمان سے کم نہیں، اگرچہ کمزور ہیں لیکن عثمان غازی کے مقابلے میں فوجی اور مالی لحاظ سے بہت آگے ہیں۔ اور جب سلطان کی والدہ خود جنگی لباس پہن کر میدان میں اترے گی تو صورتحال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں سلطنتوں کے حکمران باغیوں کے سر کچلنے کے لیے دشمنوں تک سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، لہٰذا عثمان کے اس عمل کے نتیجے میں سلطانہ کی دعوت پر منگولوں کی آمد ہوگی، اور یہ انٹری اگلے قسط کے آخر یا پھر اس سے اگلے قسط کے شروعات میں ہو سکتی ہے۔ اور جب منگولوں کی انٹری ہوئی ہے تو انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ عثمان غازی کا یہ عمل سلجوق سلطنت سے بغاوت کے مترادف ہے، اور سلجوق ریاست سے علیحدگی میں یہ ایک اہم قدم ہوگا، اور عثمان غازی اپنی الگ ریاست بنانے کا اعلان بھی کریں گے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ کلش میں سلجوقیوں اور منگولوں کی آخری انٹری ہوگی۔ اس کے بعد عثمان دوسری ریاستوں سے مقابلہ کرتے نظر آئیں گے اور اپنی ایک الگ شناخت بنانے کی کوشش میں ہوں گے، لیکن یہ سب ہونے میں کافی وقت لگے گا۔ اس سے پہلے عثمان غازی کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کی کوششیں کی جائیں گی، جس کی ایک جھلک آنے والی قسط کے ٹریلر میں دکھائی گئی ہے، جو کہ فتح کیے گئے قلعوں سے قائی پرچموں کے اتارنے کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف عثمان غازی بات ماننے سے انکار کر رہے ہیں تو دوسری طرف اس کی فتح کیے گئے قلعوں سے انہی کا پرچم اتارا جا رہا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ سب اندرونی غداروں کی مدد سے کیا جا رہا ہے، اور ان کا سربراہ عثمان غازی کے صف میں شامل ایک سردار یعنی شاہین سردار ہے۔ اس کی بھی جھلک ٹریلر میں دکھائی گئی ہے، اور آنے والے اقساط میں ہم اس کا خاتمہ ہوتے ہوئے بھی دیکھیں گے۔ دوسری طرف اسمہان سلطانہ بھی عثمان سے جنگ کرنے کا اعلان کریں گی، جس میں کہ اس کی مدد کانتا کو زنوس کریں گے، لیکن کسی وجہ سے یہ جنگ ٹل جائے گی، جس کی وجہ سے اسمہان سلطانہ اپنے منگول اتحادیوں کو بلائیں گی۔ گزشتہ قسط میں عثمان کی کچھ ناکامیوں کا ازالہ کیا گیا، دشمنوں کو کرارا جواب دیا گیا، خصوصاً قسط کے آخری لمحات نہایت مزیدار تھے۔ اس پر اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ موضوعات یعنی منگولوں کی آمد سے عثمان غازی کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا، اوکتم سردار اور بینگ خاتون یعنی شاہر پر دعویٰ بولنے جا رہے ہیں، یہ لڑائی کیسے روکے گی اور کون روکے گا؟ کیا اوکتم سردار بھی اسمہان خاتون کے صف میں شامل ہونے جا رہے ہیں؟ ترغت اور عثمان کے درمیان برف کیسے پگھلے گی؟ بائندر جس کی شادی عثمان غازی کی وجہ سے ٹوٹی ہے، وہ عثمان سے کیسے بدلہ لینے کی کوشش کرے گا؟ کیا تیمور کی شادی سکون سے ہو پائے گی یا پھر اس میں بھی کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے؟ ان سب پر بات ہوگی لیکن اگلی ویڈیو میں۔ تو ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں، تب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔